السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیقے کی منگیتر سرکاری کالج میں لیکچرار بھرتی ہوئی تو فیقے کی منگیتر کی سہیلیوں نے اس سے کہا کہ اب ہم سفر بھی 17 گریڈ کا آفیسر ہی ہونا چاہیے تاکہ لیول برابر رہے۔ لڑکی نے اس بات پر غور کیا اور پھر فیقے سے رشتہ توڑ کر ایک 17 گریڈ کے پروفیسر صاحب سے شادی کر لی۔ منگنی ٹوٹنے پر فیقے کا دل ٹوٹ گیا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی سابقہ منگیتر کی شادی میں بھانگڑے ڈالے۔ لوگوں سے دیکھ کر حیران تھا کہ فیقہ کس مٹی سے بنا ہے۔ اس کے بعد ولیمے کے چاول کھا کر فیقے وہ ملک ہی چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اپنا پسندیدہ گھوڑا فروخت کر کے دبئی چلا گیا اور ایک شیخ کے عام ملازمت کرنے لگا۔ شیخ گھوڑوں کی ریس کا بہت شوقین تھا۔ گھوڑوں کے ایک انٹرنیشنل ریس کے مقابلے میں شیخ کی گھوڑی نے بھی حصہ لیا تھا۔ فیقہ نے اپنے مالک کو مشورہ دیا کہ اگر آپ گھوڑی کو یہ ریس جتوانا چاہتے ہیں تو اس گھوڑی کے بائیں کان پر ایک محمد رفیق اور فیقہ چودھری ایاز کا بھتیجا تھا۔ چودھری ایاز کی بیٹی سائرہ جب پیدا ہوئی تو فیقے کا باپ چودھری اسلم نے اپنے بیٹے فیقے کے لیے سائرہ کو مانگ لیا۔ ان کے خاندان میں یہ رسم و رواج پائی جاتی تھی کہ بچوں کی پیدائش پر ہی ان کے رشتے جوڑ دیے جاتے تھے۔ سائرہ جب پیدا ہوئی اس وقت فیقہ 2 سال کا تھا۔ بچپن میں ان دونوں کی منگنی تو ہو گئی، لیکن چودھری ایاز نے اپنے بھائی سے یہ ضرور کہا تھا کہ ان کی شادی تب ہی ہوگی جب آپ کا بیٹا میری بیٹی کے قابل ہو۔ چودھری اسلم ایک عیاش قسم کا شخص تھا جو اپنی زمینوں اور جائیدادوں کو فروخت کرنے کا شوقین تھا اور نسلی گھوڑے خرید لیتا۔ اس کے بھائی چودھری ایاز نے اسے کئی بار سمجھایا کہ ایسا مت کرو، یہ جائیداد زمینیں ہمارے بچوں کی امانت ہیں، تم امانت میں خیانت مت کرو، کل کو تمہاری اس حرکت کی وجہ سے تمہارے بچے مصیبت میں پڑ سکتے ہیں، غربت کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس نے زمینیں فروخت کرنا نہ چھوڑی اور گھوڑے خرید کر اپنے شوق پورے کرتا رہا۔ وہ گھوڑے لاکھوں میں خریدتا، لیکن صحیح خوراک نہ دینے کی وجہ سے گھوڑے کمزور ہو جاتے اور پھر ہزاروں میں بکتے۔ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے وہ مسلسل گھاٹے کا سودا کرتا رہا۔ چودھری اسلم یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے پاس اتنی جائیداد ہے اور زمینیں ہیں کہ وہ ساری زندگی بھی اگر فروخت کرتا رہے تب بھی وہ ختم ہونے والی نہیں۔ گھوڑوں کی خرید و فروخت کے علاوہ اسے ایک اور چیز کا بھی شوق تھا، وہ تھا مختلف پیشہ وارہ عورتوں سے دوستی کرنا، اور ان عورتوں سے دوستی کرتا تھا پھر شادی کر کے 1 مہینے کے اندر انہیں طلاق دے دیتا۔ چودھری ایاز اپنے اس بھائی کی ان حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا رہا اور فیقہ اپنے باپ کو جائیدادیں فروخت کرتا ہوا دیکھتا رہا، لیکن اس کا کچھ نہ بگاڑ پایا۔ اسے یہ سب پسند نہیں تھا، لیکن وہ کمزور تھا، چھوٹا تھا، اپنے باپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ بچے جب بڑے ہوں تو سائرہ کو اس کے باپ نے شہر میں تعلیم دلوائی، جبکہ فیقہ اپنے باپ کی طرح آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومتا اور بالکل پڑھائی نہیں کرتا تھا۔ لوگ فیقے کا مذاق اڑاتے تھے کہ جیسا باپ ویسا ہی بیٹا۔ فیقہ جب جوان ہوا تو اس کا باپ تقریباً تمام جائیدادیں بیچ چکا تھا اور ایک مرلہ زمین کا نہیں بچا تھا۔ اب باقی جو زمینیں بچی تھی وہ چودھری اسلم اب اپنی بیماری پر خرچ کر رہا تھا۔ وہ گردوں کے امراض میں مبتلا ہو چکا تھا جس کا ماہانہ خرچہ لاکھوں میں ہو رہا تھا۔ اس کے پاس اتنا پیسہ بالکل نہیں تھا۔ اس بیماری کی وجہ سے جب وہ بستر پر تڑپ رہا تھا تب اسے اس بات کا احساس ہونا شروع ہوا کہ اس نے بہت غلط کیا۔ وہ غلط کاموں میں زندگی گزار گیا، اپنی جائیداد بیچ کر ضائع کر دیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ فیقہ اپنے باپ کی بہت خدمت کر رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی کہتا کہ بابا آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ چاچا نے اپنی بیٹی کو کتنی اچھی تعلیم دلوائی، وہ شہر میں پڑھ رہی ہے، مگر میری تو کسی نے تربیت ہی نہیں کی۔ بچپن میں جیسا آپ کو پایا ویسا ہی میں بن گیا۔ آوارہ دوستوں کی محفل میں جب بھی گیا تو آپ نے مجھے منع نہ کیا، حالانکہ آپ تو اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگت چکے تھے اور مجھے نصیحت کرتے اور مجھے غلط لوگوں کی محفلوں سے بچاتے، لیکن آپ نے ایسا بالکل نہیں کیا۔
زندگی کے آخری ایام میں بھی آپ نے عیاشی نہ چھوڑی، حتیٰ کہ سب ختم ہو گیا۔ فیقے کا باپ بستر مرگ پر اپنے بیٹے سے معافی مانگتا رہا۔ بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں تیرا اچھا باپ ثابت نہ ہو سکا، ساری زندگی غلطی پہ غلطی کرتا گیا۔ چودھری ایاز سے جتنا ہو سکا اس نے اپنے بھائی کی مدد کی۔ جب اس کا پاس علاج کے پیسے ختم ہو گئے تب اس نے اسے اسپتال میں داخل کروایا، اپنے خرچے پر اس کا علاج جاری رکھا۔ مگر ایک بات چودھری ایاز نے اپنے بھائی سے صاف صاف کہہ دی کہ وہ یہ کہ میں اس بات کا کوئی ضمانت نہیں دے سکتا کہ اب فیقے کی شادی میری بیٹی سائرہ کے ساتھ ہو جائے گی۔ میں سائرہ کی مرضی جانے بغیر ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ شہر میں پڑھی رہی ہے، امید ہے اعلیٰ عہدے پر پہنچ جائے گی، جبکہ فیقہ ان پڑھ ہے اور سچ پوچھو تو میری بیٹی کے قابل نہیں ہے۔ مگر چونکہ وہ میرا خون ہے لہذا میں اپنی بیٹی کو اس معاملے میں مجبور نہیں کر سکتا اور یہ رشتہ توڑ نہیں سکتا۔ میری خود یہی خواہش ہے کہ بیٹی مان جائے تاکہ فیقے کو سدھرنے کا موقع مل جائے۔ چودھری ایاز بار بار معافی مانگتا رہا، اپنے بھائی سے یہی کہہ کر کہ میری غلطیوں کی سزا میرے بیٹے کو مت دیجیے۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے خود کو تو برباد کیا ہی، لیکن ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ بھی انصاف نہ کر سکا۔ لیکن وہ تیرا خون ہے، تیرا بھتیجا ہے، اس کو خود سے جدا مت کرنا۔ چودھری ایاز اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا اور اس سے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دنوں بعد چودھری اسلم اس فانی دنیا سے انتقال کر گیا اور اپنے بچے کو لاوارث چھوڑ گیا۔ باپ کی وفات کے بعد فیقہ بٹھے پر مزدوری کرنے لگا۔ چودھری اسلم کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے کہ اس کی زندگی سے عبرت حاصل کرو۔ دونوں سگے بھائی تھے لیکن ایک نے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلوائی، اس کا بہت خیال رکھا، جبکہ دوسرے بھائی نے اپنی عیاشی جاری رکھی، اپنی اولاد کے بارے میں کچھ نہ سوچا، نہ ہی کوئی منصوبہ بنایا۔ ایک بھائی کی بیٹی شہر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے، جبکہ دوسرے بھائی کا بیٹا بٹھے پہ مزدوری کر رہا ہے۔ چودھری ایاز کی بیٹی سائرہ نے اپنی تعلیم مکمل کی اور چند ماہ بعد وہ سرکاری کالج میں انگلش کے لیکچرار منتخب ہو گئی۔ اس کی لیکچرارشپ پر جہاں پورا علاقہ خوش تھا وہاں اس کا باپ حد سے زیادہ خوش تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی کامیابی پر پھولے نہیں سما رہا تھا۔ سائرہ کی پوسٹنگ شہر کے ایک بڑے کالج میں ہوئی تھی۔ عید کی چھٹیوں پر جب سائرہ اپنے گاؤں آئی تب چودھری ایاز نے اپنی بیٹی کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا، بیٹی ہمارے خاندان ان کی یہ بہت پرانی رسم تھی کہ بچوں کی پیدائش پر ان کے رشتے کر دیے جاتے تھے۔ سچ پوچھو تو مجھے اس رسم پر اعتراض تھا کیونکہ چھوٹی عمر میں رشتہ داری نہیں کی جاتی۔ جب وہ عاقل بالغ ہو جائیں تب ان کی پسند پوچھ کر رشتہ کرنا چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے باپ دادا اسی رسم کو اپنائے ہوئے تھے لہٰذا میں بھی مجبور تھا۔ ہماری پیدائش پر میرا مرحوم بھائی چودھری اسلم مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا اور اپنے بیٹے فیقے کے لیے تمہیں مانگ لیا تھا۔ بیٹی اب جب کہ تم دونوں جوان ہو چکے ہو تو میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کی شادی کرا دی جائے۔ فیقہ میرا بھتیجا ہے اور اچھا لڑکا ہے، مہمان کا ہو کہ وہ حالات کا ستایا ہوا ہے۔ بچپن سے ہی اس کے باپ نے اس پر توجہ نہ دی اور وہ رل گیا، مگر سچ پوچھو تو اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ جب دوپہر کے وقت بٹھی پر اسے مزدور کرتا ہوا دیکھتا ہوں تو میرا دل پس جاتا ہے۔ میں اس رشتے کے بارے میں تمہاری مرضی پوچھنا چاہتا ہوں بیٹی، کیونکہ تمہاری مرضی کے بغیر میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بعد میں تمہارے لیے مسائل بنائے۔ سائرہ نے جب باپ کی منہ سے یہ الفاظ سنے تو باپ سے کہنے لگی کہ ابا جان مجھے آپ سے یہ امیدیں بالکل نہیں تھی۔ اگر آپ نے فیقے کے جیسے ان پڑھ اور جاہل شخص سے میرا رشتہ کرنا تھا تو مجھے شہر میں پڑھایا ہی کیوں؟ کبھی آپ نے اس کی شکل پر غور کیا ہے؟ نہ کپڑے پہننے کا سلیقہ ہے نہ ہی بات کرنے کا سلیقہ۔ اس سے شادی کرنے سے بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے مار ہی ڈالیں یا پھر کسی شہر کے لفنگے کو پکڑ کر اس کے ساتھ بھی اڑائیں۔ بیٹی کی یہ بات سن کر باپ نے شفقت بھرا اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی میں تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہتا، میں تمہاری رائے لینا چاہ رہا تھا، آخری فیصلہ بہرحال تمہارا ہی ہوگا۔ سائرہ نے کہا، اگر آپ میرے فیصلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں اس رشتے کے لیے انکار کر رہی ہوں، کسی صورت میں اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کرتی۔ فیقے تک جب یہ خبر پہنچی کہ اس کی کزن سائرہ نے اس سے رشتہ داری ختم کر دی تو اسے بہت افسوس ہوا۔
کیونکہ دل ہی دل میں وہ سائرہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی سائرہ سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا، لیکن سائرہ ہی اس کا مان تھی۔ جس طرح ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، اس سے بھی سائرہ کا ایسا ہی سہارا تھا، مگر اب تو وہ بالکل نا امید ہو چکا تھا۔ کئی بار اس نے اپنی بیوی جان لینے کی بھی کوشش کی، لیکن پھر ہمت نہ ہو سکی۔ ایک دن بٹھے پر مزدوری کرتے ہوئے فیکے نے دیکھا ایک فقیر اپنی کمزور سی گھوڑی کو بری طرح مار رہا ہے۔ فیکا اس فقیر کے پاس آیا اور کہا، بابا جی، اس بے زبان جانور کو کیوں مار رہے ہو؟ کچھ خدا کا خوف کرو۔ فقیر نے کہا، اسے مارو نہیں تو اور کیا کروں؟ میری ٹانگوں میں تو اب دم نہیں رہا، میں کہیں چل پھر سکوں اور بھیک مانگ سکوں۔ اس پر بیٹھ کر میں علاقے سے بھیک مانگتا تھا، مگر اب یہ میری طرح چلنے سے قاصر ہے۔ میں اسے مار مار کر تھک چکا ہوں، لیکن یہ ایک قدم نہیں چل سکتی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ فیکے نے جب گھوڑی دیکھی تو اسے بہت ترس آیا اور کہا، بابا جی، میرے پاس اس مسئلے کا ایک حل موجود ہے۔ آپ یہ گھوڑی مجھے فروخت کر دیں، بدلے میں آپ کو 2 وقت کی روٹی دیا کروں گا۔ آپ کو کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی جھونپڑی پر ہی میں آپ کو آپ کا کھانا مل جائے گا۔ فقیر نے کہا، یہ سودا تو مجھے منظور ہے، کیونکہ یہ گھاٹے کا سودا نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا تجھے مجھے کھانا دینا پڑے گا، وہ بھی میرے در پار کر۔ فیکے نے فقیر سے وعدہ کیا کہ آپ کی زندگی تک آپ کو 2 وقت کا کھانا میری طرف سے ملے گا۔ فقیر نے وہ گھوڑی فیکے کے حوالے کی۔ فیکا بڑی مشکل سے اسے گھوڑی کو اپنے گھر لے آیا۔ پٹھے کے روز کی مزدوری کا جتنا پیسہ اسے ملتا، اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا۔ ایک حصے خود کا کھانا کھاتا، دوسرے حصے فقیر کے لیے کھانا خرید کر اس کے گھر پہنچاتا، تیسرے حصے سے وہ گھوڑی کے لیے چارہ خرید لاتا۔ گھوڑی پہلے سے صحت یاب ہونے لگی تو فیکا بہت خوش ہوا۔ جب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی، تب فیکا اس پر سوار ہو کر بٹھے پر اترا۔ بٹھے والے نے فیکے کو مشورہ دیا کہ اس گھوڑی کی بدولت تم اپنی مزدوری ڈبل کر سکتے ہو۔ ایک چھوٹی سی ریڑھی بنوا لو اور پھر اپنی اس گھوڑی کے ذریعے تم بٹھے کی اینٹیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہو، جس کا تجھے اچھا خاصا معاوضہ ملے گا۔ فیکے نے اس کے مشورے پر عمل کیا اور یوں فیکے گھوڑی کی بدولت اچھا خاصا پیسہ کمانے لگا۔ مگر وہ جتنا پیسہ کما رہا تھا، اس کا آدھا پیسہ وہ گھوڑی پر ہی لگا لیتا۔ ایک دفعہ ایک ایسا عجیب واقعہ پیش آیا جس نے فیکے کی آنکھیں کھول دی۔ فیکا بٹھے سے اینٹیں ریڈی پر لاد کر شہر جا رہا تھا کہ اچانک زور سے بادل کے گرجنے کی آواز سن کر گھوڑی بے قابو ہو گئی اور تیز بھاگنا شروع کیا۔ ساری اینٹیں روڈ پر گر گئیں اور گھوڑی روڈ پر بھاگ رہی تھی، مگر اتنی رفتار سے بھاگ رہی تھی کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ روڈ پر موجود گاڑیوں کو کراس کر رہی تھی اور سب لوگ اس کی رفتار پر حیران تھے۔ اکثر لوگ تو اپنے جیبوں سے موبائل نکال کر اس گھوڑی کی تصویریں بنانے لگے اور ویڈیوز ریکارڈ کرنے لگے۔ گھوڑی اتنی برق رفتار تھی کہ فیکے کو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ دوسرے دن جب فیکا گھر میں بیٹھا تھا تو ایک بڑی سی گاڑی میں ایک سیٹھ صاحب آئے۔ اس فیکے کو سلام کیا اور اس کے بعد اس بات چیت کی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ سے یہ گھوڑی خریدنا چاہتا ہوں۔ فیکے نے کہا، یہ گھوڑی میں کسی کو فروخت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ میں نے شوق سے پالی ہے۔ سیٹھ نے فیکے سے کہا، مجھے اس سے 20 لاکھ لے لو اور یہ گھوڑی میرے حوالے کر دو۔ فیکے نے پھر بھی انکار کیا۔ آخر قیمت بڑھاتا ہوا سیٹھ 50 لاکھ روپے جا پہنچا۔ شہر میں ایک گھر دینے کا وعدہ کیا، لیکن اس کے باوجود فیکے نے گھوڑی فروخت نہ کی۔ سیٹھ واپس چلا گیا۔ فیکے کو جب گھوڑی کی اہمیت کا اندازہ ہوا تب اس نے گھوڑی کو ریڑھی سے الگ کیا اور اس پر اینٹیں لادنا ترک کر دیا۔ دوسرے دن سیٹھ دوبارہ فیکے کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تم یہ گھوڑی مجھے فروخت نہیں کرنا چاہتے تو میں تجھے ایک آفر کرنا چاہ رہا ہوں۔ تمہاری گھوڑی بہت تیز رفتار ہے، میں اسے ریس میں دوڑانا چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے مقابلوں میں تمہاری گھوڑی دوڑے گی اور پھر جیتنے کی قیمت آپس میں بانٹ لیں گے۔ فیکے کو یہ سودا منظور ہوا۔ ایک ریس میں اس کی گھوڑی نے حصہ لیا، لیکن بری طرح ناکام ہوئی۔ اس کے بعد دوسری ریس میں بھی گھوڑی ناکام ہوئی تو سیٹھ بہت پریشان ہوا۔ اس نے فیکے سے کہا کہ جس طرح یہ روڈ پر دوڑتی رہی تھی وہ ناقابل یقین تھا، مگر میدان میں یہ گھوڑی کیوں نہیں دوڑتی؟ فیکے نے دماغ پر زور دیا اور پھر سیٹھ کو مشورہ دیا کہ اگلی دفعہ گھوڑی یہ ریس جیت جائے گی۔ جب گھوڑ سوار گھوڑی پر سوار ہو تو فیکے نے اس کے کان میں کچھ کہا
گھوڑ سوار نے فیکے کی بات پر عمل کیا۔ ریس شروع ہوئی تو اس نے گھوڑی کو دوڑانا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتی گھوڑی تمام گھوڑوں کو چیرتی ہوئی ایک بہت بڑے مارجن سے جیت گئی۔ فیکے نے سیٹھ سے کہا، دراصل جب گھوڑی سڑک پر ڈر کے اور بھاگ رہی تھی تب میں نے اس کے کان سے پکڑ کر روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے جیسے ہی اس کے دائیں کان کو پکڑا اس کی رفتار پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ گھوڑ سوار نے بھی اس ترکیب پر عمل کیا اور یہ ریس جیت گیا۔ فیکا اپنی گھوڑی کی بدولت کافی پیسہ کما رہا تھا۔ انہی پیسوں میں سے اس نے مزید ایک اور گھوڑا خرید لیا، مگر بڑی بڑی آفریں آنے کے باوجود اس نے اپنی گھوڑی کسی کو فروخت نہ کی۔ ایک دفعہ فیکا گہری نیند میں تھا کہ اس سے گھوڑوں کی آوازیں نے لگایا۔ فیکا نیند سے بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش چور اس کی گھوڑی کو چرا کر بھاگ رہا ہے۔ چور گھوڑی پر سوار ہوا اور اس سے بھاگانا شروع کیا۔ فیکا جلدی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس کا چور کا پیچھا کیا۔ اب چور آگے آگے اور فیکا اپنے گھوڑے پر اس کا پیچھا تھا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ فیکا چور کے کافی قریب پہنچ چکا تھا۔ فیکے کا گھوڑا گھوڑی سے آگے جانے والا ہی تھا تو فیکے نے چور سے چیخ کر کہا، اے چور، گھوڑی کا دایاں کان پکڑ لے۔ چور فیکے کی یہ بات سن کر حیران ہوا اور اس نے نصیحت پر عمل کرتے ہوئے جیسے ہی گھوڑی کا دایاں کان پکڑا تو گھوڑی بجلی کی رفتار سے تیز بھاگنے لگی اور ایک لمحے میں وہ دھول مچاتی ہوئی آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی۔ فیکا اپنے گھوڑے کو لے کر واپس گھر آیا۔ فیکے کے دوست اس کے پاس جمع ہوئے تو فیکے کے دوستوں کو بتایا کہ میں نے خود چور کو مشورہ دیا تھا کہ گھوڑے کا دایاں کان پکڑ لو۔ دوستوں نے فیکے کو ڈانٹا اور کہا کہ کتنے بے وقوف ہو تم نے خود اس بات کا کیوں مشورہ دیا اور اتنی قیمتی گھوڑی اپنے ہاتھوں سے گوا دی۔ فیکا کہنے لگا، بس مجھے سے یہ برداشت نہ ہوا کہ یہ 2 ٹکے کا گھوڑا جس کو میں نے اس گھوڑی کی کمائی سے ہی خریدا تھا وہ گھوڑی سے سبقت لے جائے۔ یہ سن کر اس کے دوست حیران ہوئے اور ڈانٹنے کے باوجود کہا کہ فیکا، حالانکہ تو نے تو گھوڑی گوا دی لیکن ہم تمہارے عقیدے کو سلام کرتے ہیں۔ گھوڑی کے جانے کے بعد فیکا کافی اداس ہو گیا اور وہ کام پر نہیں جاتا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ جس دن اس کی گھوڑی چوری ہوئی اس کے اگلے دن سائرہ کی شادی ہو گئی۔ سائرہ نے ایک پروفیسر صاحب سے شادی کی جو اسی کے کالج میں پڑھاتا تھا۔ سائرہ کی شادی کی خبر سن کر فیکا دل برداشت ہو گیا، مگر چونکہ اسے بھی شادی میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی لہذا وہ سائرہ کی شادی میں شریک ہوا۔ باراتیوں کے ساتھ اس نے خوب بھنگڑے ڈالے۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید فیکا پاگل ہو چکا ہے، مگر وہ ناچ ناچ کر اپنے غم کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سائرہ کی شادی کے بعد فیکا نے یہ ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ پیسے اس کے پاس جمع تھے، باقی پیسے اس نے اپنے گھوڑے فروخت کر کے جمع کیا اور پھر دبئی کا ویزا بنوا کر دبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ دبئی میں جا کر وہ ایک شیخ کے ہاں ملازمت کرنے لگا۔ شیخ کے پاس اعلیٰ نسل کے کئی گھوڑے موجود تھے اور وہ اپنے گھوڑوں کو ریس میں دوڑاتا تھا، مگر حال ہی میں شیخ کی گھوڑی کے چرچے پورے دبئی میں مشہور تھے۔ شیخ نے یہ گھوڑی 5 کروڑ میں خریدی تھی اور اس گھوڑی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کبھی ہاری نہیں تھی۔ فیکے کی نظر جیسے ہی گھوڑی پر پڑی تو وہ حیران ہوا کیونکہ یہ فیکے کی گمشدہ گھوڑی تھی جو چور چرا کر لے گیا تھا۔ یہ ایک بین الاقوامی مقابلہ تھا، اس میں ملک بھر کے گھوڑوں نے شرکت کی۔ ریس شروع کی ہونے سے پہلے ہی فیکے نے شیخ کو مشورہ دیا کہ اگر آپ یہ مقابلہ جیتنا چاہتے ہیں تو گھوڑ سوار سے کہیں کہ وہ گھوڑی کو دائیں کان سے ضرور پکڑے۔ شیخ کو یہ بات بہت عجیب لگی لیکن پھر بھی اس نے گھوڑ سوار سے یہ بات کہی۔ ریس شروع ہوئی تو گھوڑ سوار نے اس ٹریک کو آزمایا اور دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑی نے وہ ریس جیت لی۔ شیخ نے اپنے ملازم سے کہا کہ تجھے اس بات کا کیسے پتہ تھا کہ گھوڑی کی رفتار اس طریقے سے بڑھ جائے گی؟ تو فیکے نے جواب دیا کہ شیخ صاحب یہ میری ہی پالتو گھوڑی ہے جو چور چرا کر بھاگ گیا تھا، پھر اسے پاکستان سے دبئی لایا گیا۔ یہ سن کر شیخ حیران ہوا مگر وہ ایک اصول پسند شخص تھا۔ اس نے فیکے سے کہا کہ چونکہ تو ہی اس گھوڑی کا حقیقی مالک ہے لہٰذا میں یہ گھوڑی تجھے واپس کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تو چاہے تو میرے ساتھ کام کر سکتا ہے، ملازم کے طور پر نہیں بلکہ پارٹنر کے طور پر۔ گھوڑی جتنی بار جیتے گی، جتنا پیسہ کما کر دے گی وہ سب تمہارا ہوگا۔ بس میری یہ خواہش ہے کہ ہم ساتھ رہیں اور یہ نایاب گھوڑی میری ہی استقبال کی زینت بنے۔ فیکا رضامند ہو گیا
اپنی گھوڑی کی بدولت وہ کروڑپتی بن گیا، مگر اس نے ایک پیسہ بھی اپنی ذات پر نہ لگایا۔ اسے شروع سے ہی پیسے کمانے کا کوئی شوق نہ ہی تھا، سارا پیسہ وہ فلاحی اداروں پر لگاتا گیا۔ اس کا پیسہ سکول، کالجوں اور یتیم خانوں کی زینت بنتا رہا۔ چونکہ وہ خالق خدا کی خدمت کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے مزید نوازتا رہا۔ 5 سال بعد فیقہ اپنے وطن واپس آیا، لیکن اب وہ فیقے سے چودھری رفیق بن چکا تھا۔ ساحرہ جس کالج میں پڑھاتی تھی، اس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا، اور اس دن شہر کے معذور لوگوں کو تقریب میں دعوت دی گئی۔ مہمان خصوصی کوئی اور نہیں بلکہ محمد رفیق چودھری تھا۔ جب چودھری رفیق سٹیج پر آیا تو تمام لوگوں نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا، اس میں ساحرہ بھی شامل تھی۔ یہ وہی ان پڑھ جاہل فیقہ تھا جس کی پر اعتماد تقریر سن کر ساحرہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ فیقے کی مخلوق خدا سے محبت نے اس کی تقدیر ہی بدل دی اور ساحرہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس نے فیقہ کو ٹھکرا کر غلطی کی۔ تو دوستو، آپ کو بھی کبھی پیسے کی لالچ میں کسی مخلص انسان کو نہیں ٹھکرانا چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کومنٹ لازمی کر دیں۔ اللہ حافظ۔